اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا، امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے حاجی جاتا ہے نا، مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو۔ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ تو رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، تو انہوں نے الوداع ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روضے کی جانب جانے دو اور کچھ پیچھے سے کھینچو۔ اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا؟ تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر کوفہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ چھوڑا، تاریخ پڑھیں آپ، اور منا میں 8 ذی الحج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے، مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے وا چنی ساما سفر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کرتے۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت، اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، لیکن آپ مکے کو چھوڑ کے جائیں۔ فرماح بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا عندیہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکتے، تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا۔ حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ، کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا۔ 57-58 سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک 3 سے 4 مرتبہ جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی، اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے، 71 مرتبہ لاشیں لینے گئے، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کی۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لبے بام نہیں ہے۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، سارے گھر والے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں۔ ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش آ رہی ہے۔ جوان بیٹے کی لاش ہو، 10 آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا، موت بھی تبھی ہوتی ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر
جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے۔ تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو، وہ نوجوان کون ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا، 6 ماہ کا اثر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ یہ تمام حجت تھی، پانی کے محتاج نہیں تھے، کوثر چھلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا۔ حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکتا ہی نہیں ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں، سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا؟ یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے۔ پانی کا مسئلہ نہیں تھا، اتمام حجت تھی۔ کہا تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ملتا، 2 شاخہ تیر ملی۔ 6 ماہ کے بچے کا حلق تیر کاٹ جائے، وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا، باپ کا کلیجہ کٹتا ہے، لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما۔ 71 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے۔ یزیدیوں کی سفاکی، ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں، اور خیمے کے اندر عزادار سادات بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھی ہیں۔ ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلیجے میں، اور وہ شہزادیاں یہ ہیں کہ کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوگا، ان کے بھتیجے اور بھانجے باہر لیٹے ہوئے، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں۔ بانکپن ایسا ہے جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ زمانے نے دیکھا 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو اشقیاء کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ اللہ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستان رقم کی ہے، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ صبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ واغیلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں۔ لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے۔ گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، جس کے معمول عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں گے بندہ صابر ہے۔ اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو۔
71 लاشें पड़ी, अपना बदन जख्मों से चूर है। मुहतात रिवायत यह है कि आपका जब पैराहन उतारा गया तो 113 तीर 33 जख्म तलवारों के थे और 34 घाव नेजों के थे। कुछ नेजे बदन में टूट गए थे और घोड़े की जीन से फर्श जमीन पे आए। साबर ऐसा है कि इबादत का वक्त आ गया, सजदा कजा नहीं होने दिया। ऐसा साबिर है कि सजदा कजा नहीं होने दिया, आते ही पेशानी सजदे में रखी। अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका। ऐ अल्लाह, सब कुछ कटा के और बच्चों की लाशें पड़ी हैं, हुसैन के लख्त लख्त से खून बह रहा है, लेकिन हुसैन फिर भी हाजिर हो गया तेरे अमर को तस्लीम करते हुए और आने वाली मुश्किलों पर सब्र करते हुए। और हुसैन तेरे हुक्म पे राजी है, तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ। आवाज आ रही है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आबिद ऐसा कि मामूल इबादत कजा नहीं हुआ, सजदा कजा नहीं हुआ। अब आप जानते हैं कि इमाम हुसैन का सर जो था सजदे में झुका हुआ था कि दस्ते कातिल ने सर अनवर काट लिया और फिर सर अनवर को काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया। यजीदियों ने इसलिए किया कि अपने लश्कर को तसल्ली दें कि हम कामयाब कामरान हुए हैं, देखो सर हुसैन कट के नेज़े की नोक पे चढ़ गए। तो जब उन्होंने नेज़े की नोक पे सर हुसैन चढ़ाया तो लश्कर यजीद से आवाज आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंद है, इसकी सर बुलंदी अब भी नहीं गई, अब भी ये ऊंचा है। और जब सर अनवर नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया तो इस अंदाज से चढ़ाया गया कि कटी हुई गर्दन का रुख आसमान की तरफ और सर अनवर का रुख जमीन की तरफ। तो किसी शायर ने तखय्युल बांधा, बआं के सर नेज़े पे और सूए जमी है रूह, यानी सजदा सानी की है आरज़ू। रकत में 2 सजदे होते हैं, अभी एक हुआ था कि सर काट लिया गया, हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की आरज़ू मचल रही। साबिर ऐसा कि मामूल इबादत कजा नहीं हुआ और फिर तिलावत भी कजा नहीं होने। हुसैन का सर नेज़े की नोक पे है, लबों पे कुरान जारी, क्योंकि हुसैन को लोरिया ही कुरान की मिली थी। तो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सब्र सीखा जाता है, इस्तिकामत सीखी जा सकती है और अपनी जिंदगी में उसका चरागन किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने की हैं इस खानदान से, रवादारी और खुददारी भी सीखी जा सकती है। जब ये लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देता है और आपके लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते हैं और हवाएं मट्टी उनके ऊपर उड़ा देती हैं और फिर वहां से शहीदों के सर नेज़ों पे चढ़ा के कूफा और कूफा से दमश्क ले जाया जाता है। तो यजीद पूछता है अपने खास लोगों से कि इस रास्ते के अंदर तुमने इनकी कैफियत क्या देखी। यजीद बदबख्त के दिल में यह था कि मैं अब भी फाते बन जाऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन डर के घबरा के मुश्किलात से मेरी बैत क्या हुई, क्योंकि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैत कर लेते तो करबला की सारी दास्तान जीरो हो जाती और वो ये करना चाह रहा था, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन की रगों में भी तो खून हुसैन था। तो बड़े दुख दिए, आदमी हैरान हो जाता है कि किस तरह उन्होंने घोड़ों के ऊपर सवार करा के इतरत पैगंबर को बाजारों में फिराया और फिर उनके सर नेज़ों की नोक पे चढ़े हुए थे। लेकिन दरबार यजीद में जब पहुंचे तो यजीद ने अपने खास लोगों से पूछा कि क्या इनकी अब हालत है, लाशें कट के वहां पड़े हुए हैं, सर ये हैं, तो अब तो दब गए होंगे। तो जो उसने जवाब दिया उससे इस खानदान की खुददारी और गैरत देखो। उसके मोतबिद खास ने कहा कि हम करबल से यहां तक पहुंचे और हमने बहुत दुख भी दिए, इनको ज़हनी अजियतें भी दी, बाद जगहों के ऊपर इनके ऊपर पथराव भी हुआ है, लेकिन लगता यह रहा है कि फाते ये हैं और हम मुफ्तू हैं। इनका अंदाज और उनका तेवर हमेशा यह बताता रहा है कि असल फाते ये और मफ्तू हम हैं, और हकीकत है भी यही। इकबाल कहता है जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना, जो दिलों को फतह कर ले वही। हश्शाम बिन अब्दुल मलक बनु उमैया का बड़ा तगड़ा हुक्मरान गुजरा, हज करता हुआ हजर अस्वद के सामने आया, दिल में आया कि मैं हजर अस्वद को चूमूं, हुजूम इतना था कि चूम ना पाया। जिन लोगों ने हज किया है मंजर आंखों में घूम गया हो,
تو اتنا ہجوم تھا، کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا. وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں. اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے. وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے. حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا. تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ہاذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہا من ہاذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی. جب اس نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے. کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسا. اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے، تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا. امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی. اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا، اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے، ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے. اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا، اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا. حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ باوجود کہ یہ مظلوم ہیں، باوجود کہ ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا. سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں، بلکہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ. اللہ نے مختار سقفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا. مالک اشتر کی قیادت میں فرات کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی. اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ لیے گئے. ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست گرد سے دور ہو جاؤں، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے. ادھر پیاس کی شدت ہے، زبان کانٹا ہو گئی، حل خشک ہو گیا. صحرا کے اندر لگا ہوا ایک خیمہ دکھائی دیا. سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رک کر کے پانی کے 2 گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں. گھوڑے سے اترا، خیمے کا پردہ سرکایا، دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں. امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے صحراؤں میں خیمہ گاڑ لیتے، مہینہ مہینہ گزارتے. یہ کچھ ایسی جگہ پہ خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہے. غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا، لیکن مرتا تھا کیا کرتا. اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجیے. امام نے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا. اس نے پانی پیا، پیاس زیادہ تھی، کہا حضرت اور دیجیے. آپ نے پھر دیا. اس نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں. اگر پہچان لیتے تو میرے منہ پہ تھپڑ مارتے، مجھے پانی نہ دیتے، میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا. تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام کی آنکھیں برسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے اشکوں کے، اور آپ نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، 6 ماہ کے عسکر کو بھی پانی نہ دیا. تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے 3 پیالے لبا لب بھر کے کیوں دیے ہیں؟
کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں کارو کام اپنا اپنا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا، آپ کا نام آج بھی روشن ہے۔ یزید مر گیا، سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں، یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا؟ یزیدی ہیں، گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے، مختلف روپوں کے اندر یزید ہے، لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے، نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمندہ، نام لینے کے بعد شرمندہ۔ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، ناز شیال نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز۔ یہ اجتماع ناز کرنے کے لیے، ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اتنے زخم تو کو ہمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتا پانی ہو جائے، لیکن حسین پھر بھی حق کالم لیے کھڑا ہے، پھر بھی عظیمت کی داستان رقم کر رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے، آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبتوں کے آنسو بھی بہے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا، ان کے مناقب بھی روحوں میں اترے، اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا۔ آؤ آج کے اس اجتماع میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنائیں۔ میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے، اور بدن میں تیر پیوست ہیں، اور نیزوں کی انیاں پسی ہوئی ہیں، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ 10 محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی؟ اگر 10 محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف اور لفظ لفظ منافقت ہوگی۔ آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خضر راہ بناتے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، امام کے نام کا خود لگواؤں گا، لیکن نعرہ باقپن سے ہو، اوپر نیچے باہر ہجوم محبت ہے، تو ذرا یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے، اور محبتوں کے یہ تیور نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے اس کا مصداق امام حسین بنتے ہیں۔ جوس کیا نکلتا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔ ہرے بطول سرو آزاد بوستان
رسول السلام یا نانا حسن و حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو دو عظیمت کے راہی، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے کے ہر میرے مولا مولا تیرا دیندہ دل نو تسلانا، تیرا دیندہ مولانا. اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے. ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے. تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے. چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے. تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا. باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق ہوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا. اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے. جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا. احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں. جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ